اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم حاضرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں سلسلہ نماز تراویح کے اندر بیان مضامین تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 22واں روزہ 23ویں تراویح، اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہمیں 27واں پارہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سامعین محترم، اس پارہ کے اندر سورہ طور، سورہ النجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ الحدید۔ سورہ النجم یہ وہ عظیم سورہ پاک ہے کہ جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر عظیم، سفر معراج کا ذکر، اور پھر وہ ملاقات کا وہ خوبصورت منظر جسے اللہ کریم نے مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا اس سے تعبیر فرمایا، اور قربت قوسین کہتے ہیں، یہ جو ابرو کے درمیان کی جگہ ہے اس میں ہے قاب قوسین، اور اس سے آگے جو عشق اور محبت کا جملہ فرمایا او ادنا، یا پھر اس سے بھی قرب کا جو ہے وہ انٹریکشن، ملاقات کا جو سلسلہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مالک کریم کے ساتھ باتیں کیا ہوئیں؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وحی فرما دیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کا کیا کہنا، وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، گویا جب بھی زبان مصطفیٰ کھلتی ہے اذن الہی سے کھلتی ہے، گویا یوں کہہ دیں تو بے جا نہ ہوگا کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کلام میرے خدا وحدہ لا شریک ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد سورہ قمر میں اللہ کریم نے متعدد بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ تو ایک بار ہی کہہ دیا جاتا تو کافی تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہمیں یہ یقین دلانا نہیں کہ قرآن نصیحت ہے کہ نہیں، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، قرآن نصیحت بھی ہے، واضح آیات بھی ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ اتنا امپارٹنٹ کام ہے کہ قرآن کو سمجھنا۔ اسی سے علماء نے یہ لکھا کہ اگر ایک بندہ پورا ایک پارہ ناظرہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کو تلاوت کر دیتا ہے، اور ایک بندہ 2 رکوع قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، تفسیر میں چلا جاتا ہے اس کے مفاہیم کو کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ جو رسالۃ من ربکم کا جو خوبصورت ٹائٹل اس قرآن کو ملا ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ جو 1-2 رکوع پڑھنے والا ہے وہ ناظرہ خان سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا اصل مقصد کہ اس میں میرے لیے حکم کیا ہے، تو گویا 3-4 بار اللہ کریم نے یہ حکم عطا فرمانے کا مقصد عظیم یہ ہے کہ لوگوں اس میں غور کرو، اس میں تمہاری دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ الرحمن جسے عروس القرآن کہا گیا ہے، اور اس میں اللہ کریم کی نعمتوں کا ذکر، اور پھر بار بار ان کا دہرایا جانا کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین محترم، میں اپنی کتاب میں، آپ اپنی سپیچ میں، اپنی کتاب میں کوئی ایک بات 3-4-5 مرتبہ دہرائیں تو آڈینس یا آپ کی کتاب کے جو قارئین ہیں، جو ریڈرز ہیں،
وہ یہ کہیں گے کہ اس بندے کے پاس ووکیبلری کوئی نہیں ہے، اسے کوئی اور بات آتی نہیں ہے، بار بار ایک ہی بات دہرایا جا رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کریم کے لاریب کلام کے اعجاز پر، اللہ کریم کے لاریب قرآن کی اس نورانیت پر، اللہ کریم کے اس لاریب کلام کے فیضان پر کہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 15 بار نہیں، بلکہ 31 مرتبہ، سبحان اللہ، 31 مرتبہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جانشین الفاظ آئے، اور کیا کہنے کہ جس بار بھی پڑھیں لطف تو بالا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اور اس میں ابتدا میں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، یہ جو تم تک قرآن پہنچا ہے، یہ جو قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی المرتضی شیر خدا، دیگر کبار و صغار صحابہ کرام، محدثین، فقہاء، علماء، شہداء، حفاظ، پوری امت مسلمہ، جو قرآن پاک تم تک پہنچا ہے، یہ میں نے کرم تم پہ کیا ہے، لیکن کہاں سے؟ اپنے محبوب کو قرآن میں نے خود سکھایا ہے، اور اپنے محبوب کے سینے پہ قرآن نازل فرما کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سے قرآن سیکھا۔ الرحمن، رحمان یہ فاعل ہے، علم القرآن، علمہ فعل ہے، اور القرآن وہ سبجیکٹ ہے، اور علمہ میں ہوا ضمیر، اس کا مرجع اللہ کریم کی طرف ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن سکھا کر اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو مجھے بتائیں، آج اگر میرا اسٹوڈنٹ ہو، میں کہتا ہوں کہ میں اسے اتنا پڑھاؤں کہ اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، اسے اتنا سکھاؤں کہ وہ پھر دوسروں کو سکھاتا پھرے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کریم نے جب اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے تو کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے کو اپنے قرآن کے نور سے روشن اور منور فرما کر پھر خود اس سینے کی قسمیں کھائیں، فرمایا الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ۔ سامنے محترم، اسی سورہ پاک کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر، اور کہیں تو یہ فرمایا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، everything have to finish, everything have to remove from this world, but وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی چیز باقی رہنی ہے تو وہ آپ کے رب کا ذکر، آپ کے رب کا نام، عظمت والا نام باقی رہنا ہے۔ یہاں پر ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کروں گا سامعین محترم، اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ تو سامعین، جب یہ بات it has been decided کہ everything have to remove from this world، ہر چیز کو یہاں سے لے آف ہو جانا ہے، اس اسٹیج کو چھوڑ دینا ہے، لیکن اس وقت بھی جب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی ذات وہ حیٌ ہے، وہ قیوم ہے، تو گویا اس کا وہ حیٌ قیوم ہونا بھی برحق ہے، اس کی قوت گویائی بھی برحق ہے، اس کی قوت سماعت بھی برحق ہے، تو گویا اس نے ایک کام اپنے ذمہ لیا، وہ کیا؟ کہ وہ حضور کی ذات پہ درود بھیج رہا ہے۔ تو سامعین محترم، بات سمجھیے گا کہ جب ساری دنیا کے نظام ختم ہو جائیں گے، سب کا ذکر ختم ہو جائے گا، اس وقت بھی اللہ اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا ہوگا درود و سلام کی صورت میں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے دوستو، آج ہر کسی نے کامیابی کا الگ الگ بہانہ تلاش لیا ہے، قرآن سب سے بڑی کامیابی ہے، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، میرے رب کا قرآن کہتا ہے اس کے لیے ہم اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ وہ جنتیں کیسی ہیں؟ اس کے نیچے، اس کے اندر خوبصورت جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر، حور و غلمان کا ذکر، اور پھر قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ کریم کے اتنے بے پایاں احسانات ہمارے اوپر ہیں تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم عبادت نہ بھی کریں،
اس کی شان کریمی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ساری دنیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عابد اور عبادت گزار بن جائے، قیام اللیل بن جائے، سیام النہار بن جائے، صائم النہار بن جائے، قائم اللیل بن جائے، اللہ کی شان کریمی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا جو ہے وہ عبادت چھوڑ دے، اللہ کی ذات کے اندر اس کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی مائنر سا بھی جو ہے وہ کمی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے در کے فقیر ہو۔ تو سامعین محترم، جب بندہ فقیر بن کے اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو وہ اتنا کریم ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، پھر اسی طرح سورۃ الواقعہ، سبحان اللہ، یہ وہ سورہ پاک ہے کہ جس کے اندر ہماری اکنامیکل سسٹم، ہماری گراسری، ہمارے کچن کا، ہمارے رزق کا نظام، فصلوں کے اندر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو محکمہ زراعت ہے، انہوں نے ایک وال چاکنگ کی بھی ہوتی ہے کہ فصل کی کاشت کرتے ہوئے، بیج بوتے ہوئے، ہل چلاتے ہوئے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ، یہ تو ابھی کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت ہے اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ تو جا رہے ہیں، جو آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، اس کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی غم نہیں ہے، میری اولاد بھوکی نہیں مرے گی۔ کسی نے پوچھا سامنے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب کا فرمان سنا ہے کہ جس دسترخوان پر، جس گھر میں روز سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا، ان کا دسترخوان خالی نہیں ہوتا، ان کے رزق میں وسعتیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ تو سامعین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سن کر اس پہ عمل بھی کریں۔ ٹوٹل 3 رکوع ہیں اس سورہ پاک کے، اور وقت بھی اتنا نہیں لگتا، بس 5-7 منٹ کی بات ہے۔ جس طرح ہم گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کے معاملات ڈسکس کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہو سکے تو آپ بلکہ ضرور شام کو اپنے گھر میں بچوں کے اندر بیٹھ کر، دسترخوان پہ بیٹھ کر، بے شک دسترخوان کے سامنے بیٹھ کر پہلے آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سب سنیں، اور اس کے بعد آپ اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کریں، پھر دیکھیے گا کہ برکت کتنی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد سامعین، اسی قرآن میں ہے، اسی سورہ پاک میں، لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک لوگ اسے نہیں چھو سکتے۔ ایک ناپاکی ظاہر کی ہے، اس کا بھی حکم ہے، اور باطن سے بھی اپنے آپ کو ہمیں پاک کرنا ہوگا۔ کدورتیں، عداوتیں، کینہ، بغض، حسد، چغلی، بیک بائٹنگ، جتنی برائیاں ہیں، ان سب سے ہمیں بچنا ہوگا۔ سامنے محترم، اس کے بعد سورۃ الحدید ہے، اس میں والاول والآخر والظاہر والباطن، اس سے مراد حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس سے بعض مفسرین نے یہ بھی لیا، اول سے مراد کہ جب دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا اس وقت بھی حضور کا ذکر موجود تھا۔ آخر سے مراد کہ جب سب سے آخر میں اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آخر سے مراد، اول سے مراد کل بروز قیامت جب ساری انسانیت جو میدان محشر میں آئے گی تو اس سے پہلے حضور جو ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اور آخر سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 2 حق دیے، فرمایا یا تو آدھی امت جنت میں لے جائیں یا حق شفاعت لے لیں، تو میں نے حق شفاعت کو لے لیا، اور کل بروز قیامت حضور میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو جنت میں بھیج رہے ہوں گے، اور وہ مقام محمود پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہیں۔ الظاہر الباطن، ظاہر سے مراد کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات، یہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جناب آدم اللہ کے نبی تھے، جناب یونس اللہ کے نبی تھے، جناب یوسف اللہ کے نبی تھے، جناب یعقوب اللہ کے نبی تھے، جناب زکریا اللہ کے نبی تھے، جناب اسماعیل اللہ کے نبی تھے، جناب
جناب ابراہیم اللہ کے نبی تھے، جناب یسع اللہ کے نبی تھے، جناب ذوالکفل اللہ کے نبی تھے، جناب ایوب اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جنہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے پھر تشریف لانا ہے۔ اور ایک ترجمہ کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، ایک یہ حوالہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالم عالم ارواح بھی ہے، عالم عالم بطن بھی ہے، عالم عالم دنیا بھی ہے، عالم عالم برزخ بھی ہے، عالم معاشر بھی ہے۔ گویا جب کچھ بھی نہ تھا، صرف لوح قلم عرش کرسی زمین آسمان، اس وقت بھی حضور نبی تھے جب تمام روحیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو پیدا کیا، حضور اس وقت بھی اس عالم میں بھی رحمت تھے۔ یہ تو کرم ہے کہ وہ سب عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو سامعین محترم، یہ شان ہے حضور کی، میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس اس میں ایک سبق دیا گیا کہ لوگوں جس کو بلند ہونا ہے وہ میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جائے، بلندیاں وہیں سے تقسیم ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ نیکی کرنے میں آگے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھو، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے۔ آج دنیا میں کوئی 3 منزلہ عمارت بنا لے، لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا امیر ہے۔ آج دنیا میں کوئی 10 منزلہ عمارت بنا لے، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا امیر ہے۔ جس دنیا میں بڑی بڑی عمارات آنے واحد میں مٹی میں مل گئیں، تو گویا دوام ان کو نہیں ہے، دوام اس کو ہے کہ جنتی جب سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا تو اس کا مال بھی زمین و آسمان جتنا ہوگا، تو وہ عرض کرے گا مالک اتنا بڑا مکان لگتا ہے میرے سے بڑا کسی کو نہیں ملا۔ فرمایا دیکھ تو صحیح، جنت الاعلی، جنت الفردوس، جنت المعلی، جنات النعیم، وہ 8 جو دروازے ہیں اس میں مختلف قسم کے درجات جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہیں اور ان کو وہ مقام مل چکے ہیں۔ تو سامعین محترم، اسی سورہ حدید کے اندر حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ کوٹ کروں گا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جائیں، نرم ہو جائیں۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک دن کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے، گھر کی دہلیز پہ دیوار پہ چڑھے، اندر سے مائی جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے اور یہی آیت پڑھ رہی ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جائیں۔ فوراً قرآن نے دل پہ وار کیا، بے ہوش ہو کر نیچے گرے۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ بڑے لوگ جشن منانے لگے کہ کون ہمارے اس علاقے میں اتنا بڑا پہلوان آ گیا ہے، اتنا بہادر آ گیا جس نے فضیل کو بھی پچھاڑ دیا۔ لیکن جب ہوش آتا ہے تو آپ نے کہا کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے جس نے حضرت عمر کے سینے میں قرآن کے نور نے آیات نے اتر کر غلام مصطفیٰ بنا دیا، مرید اور مراد مصطفیٰ بنا دیا۔ یہ وہی قرآن ہے۔ رات کو گھر میں ڈاکہ ڈالنے آنے لگا، اندر سے قرآن کی آواز کانوں کے راستے سے دل میں اتری اور میں نے توبہ کر لی۔ اور پھر حضرت فضیل بن عیاض وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم شخصیتیں کہ جنہیں اللہ نے ولایت کا خوبصورت منصب عطا فرمایا۔ تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس کرونا کے پروسیس سے ہم گزرے، بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، ماں بیٹے سے نہیں مل سکتی، کوئی کسی سے گلے نہیں مل سکتا، یہ کتنی بڑی معرومی ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ اگر 2 مسلمان بھائی آپس میں ہاتھ ملائیں تو جس کا ہاتھ بعد میں جدا ہو اس سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم سب، علماء نے بھی اس پر فتوے دیے، ساری چیزیں میڈیکل سیفٹی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، اتنے بڑے پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی اگر بھائی بھائی کا گلا دبا رہا ہے، غریب امیر
اس میں تفریق ابھی باقی ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، احساس انسانیت نہیں ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت ہمیں پکار رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی کسی اور انتظار میں ہو کہ اس سے بھی بڑا عذاب آئے؟ ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اور آپ کا قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی اور جذبہ خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یاد رہے یہ روز مرہ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے، اور آپ اس سے خود بھی سنیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔